قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست اور توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہماری خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جا جا کے اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چلن چھوڑ دے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا جا کے اپنا کام کر، تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ ترجمہ: اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنی بتوں کو پوجنے لگ جاتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آج جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اکاڑ دیے، اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں سے اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرا رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور انہیں باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تم پر ایسے جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کی حدوں کو پار نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ آئے توبہ کرے، اللہ سے ڈرے اور قرآن پر عمل کرے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوس کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رستے کا مسافر بنائے۔ آمین ثم آمین۔